ایسی قومیں جو باہر سے آ کر ہند میں آباد ہوئیں۔ ہمالیہ پہاڑ کے شمال میں وسط ایشیا ہے، وہاں بہت سردی پڑتی ہے کیونکہ بڑے بڑے پہاڑ برف سے ڈھکے رہتے ہیں۔ زمین سخت اور پتھریلی ہے، بارش بہت کم برستی ہے، دریا بھی بہت کم ہیں۔ جو قومیں ان سنگلاخ خطوں میں آباد ہیں اپنے مویشیوں کے لیے گھاس چارے کی تلاش میں جا بجا پھرتی رہتی ہیں۔ ان کا گزارا بھی بمشکل ہوتا ہے کیونکہ وہاں غلہ آسانی سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہمالیہ کے جنوب میں 1000 میل سے زیادہ تک ایسے وسیع میدان واقع ہیں جو گرم ہیں، ان میں سورج کی روشنی بکثرت ہے اور بڑے بڑے دریا بہتے ہیں۔ یہاں گزارا بھی آسان ہے کیونکہ زمین زرخیز ہے اور ہر قسم کی جنس اچھی طرح پیدا ہوتی ہے۔ نہایت قدیم زمانے سے سرد شمالی ملکوں کے باشندے پہاڑوں کے دروں کے راستے سے جنوب کے زرخیز میدانوں میں آتے رہتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے شمالی وطن کی نسبت یہاں کیسی آسانی سے گزارا ہو سکتا ہے تو انہی میدانوں میں رہنے سہنے لگ جاتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد جب کوئی اور شمالی قوم ان کے پیچھے آئی ہے تو اس نے پہلے کے آئے ہوں کو جنوب کی طرف ہٹا دیا ہے یا ان کے ساتھ مل جل کر اور دوستی پیدا کر کے ایک ہو گئی ہے۔ ایسا کتنی ہی دفعہ ہو چکا ہے۔ اب ان میں سے بعض قوموں کے نام کسی کو یاد تک نہیں، لیکن جہاں تک معلوم ہوا ہے کہ جو قومیں وقتاً فوقتاً باہر سے آ کر شمالی ہند کے میدانوں میں آباد ہوئیں وہ تورانی یا منگول، آرین، اہل فارس، یونانی، سکایا ستھین، اہل عرب، افغان یا پٹھان، ترک اور مغل وغیرہ قومیں ہیں۔ ان قوموں میں سے ہر ایک کا حال بتایا جائے گا، لیکن آج کے ایپیسوڈ میں ہم تورانی یا منگول کے بارے میں بتائیں گے۔ منگول کا قدیم وطن منگولیا تھا۔ یہ وسط ایشیا کا وہ ملک ہے جسے چینی تاتار کہتے ہیں اور جہاں سے یہ لوگ چین اور اس کے آس پاس کے ملکوں میں پھیل گئے۔ مسلمان مورخ اس ملک کو توران کہتے ہیں اور اس کے باشندوں کو تورانی یا تاتاری بھی کہتے ہیں۔ ان کا قد چھوٹا، سر چوڑا، ناک چپٹی، آنکھیں تنگ اور ترچھی اور رنگ زردی مائل بھورا تھا۔ آرین قوم کے آنے سے بہت پہلے ان کے گروہ ہند میں اتر آئے اور شمال مشرق کے ان ملکوں میں بھر گئے جو اب آسام اور بنگال کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ ان پہاڑی راستوں سے آئے تھے جن میں سے ہو کر دریائے برہم پتر اور اس کے معاون اس ملک میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ کول اور دراوڑ سے زور آور تھے۔ پہلے یہ لوگ کول اور دراوڑ سے لڑے، لیکن کچھ زمانے کے بعد آہستہ آہستہ انہی لوگوں میں مل جل گئے۔ زمانہ دراز سے ہند میں رہنے اور قوموں سے مل جل جانے سے ان لوگوں کی شکل و صورت میں بہت فرق آ گیا ہے، پھر بھی ان صوبوں کے باشندوں کی شکل و شباہت اور رنگ و قد سے صاف ظاہر ہے کہ ان کے بزرگ کون تھے۔ زمانہ قبل از تاریخ کول اور دراوڑ تو اس ملک میں پہلے ہی سے موجود تھے اور تورانی ہند میں ایسے وقت آئے جب تاریخ شروع ہی نہیں ہوئی تھی اور جس کا کوئی تاریخ پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسی صورت میں ثابت ہوا کہ آرین قوم کے آنے سے پہلے کے کل زمانے کو زمانہ قبل از تاریخ کہا جائے۔ اس زمانے کا درست اندازہ نہیں ہو سکتا، تخمینہ صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابتدا سے لے کر مسیح کی ولادت سے تقریباً 2000 سال پیشتر تک اس کی میعاد ہے۔